لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سبحان اللہ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ سبحان اللہ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساتیۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادمی فرولوی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ۔ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ سرکار دی شان مقام مرتبہ دے حوالے نال جڑیاں گلاں میں سنان لگا توجہ نال آپس میں کوئی گل بات نہیں کرنی، پورا ادھر توجہ رکھو گے پھر سمجھ آئے گی۔ سبحان اللہ ساڈے نقشبندیاں دے پیر حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ ساڈے شجرہ شریف وچ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دا نام پاک کے ساڈے نقشبندیاں دے پیرو مرشد نے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں نہایت مقام عامہ مومنہ بدایت مقام اولیاء است و نہایت مقام اولیاء بدایت مقام شہیداں است و نہایت مقام شہیداں بدایت مقام صدیقاں است و نہایت مقام صدیقاں بدایت مقام انبیاء است و نہایت مقام انبیاء بدایت مقام رسول است و نہایت مقام رسول بدایت مقام اولو العزم است و نہایت مقام اولو العزم بدایت مقام محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ نہایت مقام مصطفیٰ را پیدا نیست جز حق جلا والا کسے نہایت مقام ویرا ندانت۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہایت مقام عامہ مومنہ بدایت مقام اولیاء، جہاں پر عام مومنوں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے اولیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ جہاں پر عام مومنوں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے اولیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سارے مجمع والے ادھر ادھر توجہ نہ کرو، ایک منٹ ذرا بھی بیٹھ جائے بیٹا، ادھر میرے وال ویکھ کے بول کے آنکھوں سمجھ آئے گی۔ جتھے عام مومنہ دے مقام دی انتہا ہو جائے اوتھے اولیاء دے مقام دی ابتدا ہے۔ اولیاء دے مقام دی ابتدا ہے، اچھی بولو، اولیاء دے مقام دی جہاں پر عام مومنوں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے اولیاء کے مقام کی ابتدا ہے۔ جہاں پر اولیاء کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے۔ جہاں پر شہیدوں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے صدیقین کے مقام کی ابتدا ہے۔ جہاں پر صدیقین کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے انبیاء کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں پر انبیاء کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے۔ سبحان اللہ جہاں پر انبیاء کے مقام کی انتہا ہو جائے نالا کو وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے۔
اور جہاں پر رسولوں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں پر اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر سبحان اللہ۔ جہاں پر اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے۔ سنیو بھی سارے توجہ نال، جنہاں دے اندر ایمان دی رتی بر چنگاری موجود ہے، توجہ نال سنو۔ جہاں پر نہایت مقام اولو العزم بدایت مقام مصطفیٰ، جہاں پر اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جائے، نہایت مقام اولو العزم بدایت مقام مصطفیٰ، جہاں پر اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی گل سنو، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ساڑھے پیر آپ فرماتے ہیں نہایت مقام مصطفیٰ را پیدا نیست، ہر چیز کے مقام کی انتہا کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پر حضور کے مقام کی انتہا کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، حضور کے مقام کی انتہا کو اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ جز حق جل وعلا کسے نہایت مقام ویرہ ندانت، اللہ کے علاوہ حضور کے مقام کی انتہا کو کوئی جانتا ہی نہیں، اللہ تو علاوہ حضور دے مقام دی انتہا نو کوئی جانتا ہی نہیں، حضور کے مقام کی انتہا کو کوئی نہیں جانتا۔ نہایت مقام مصطفیٰ را پیدا نیست، اللہ نے حضور کے مقام کی انتہا کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اچھا بھی اسی ایتھے بیٹھے ہیں اس گاؤں میں دروال میں، ساڑھا خیال امریکہ پہنچ سکتا ہے، برطانیہ میں پہنچ سکتا ہے، ساڑھا خیال جڑا ہے وہ ایتھے بیٹھے بیٹھے پاکستان دے کسی بھی شہر میں پہنچ سکتا ہے، پوری دنیا میں پہنچ سکتا ہے، آسمانہ دے پہنچ سکتا ہے کہ نہیں؟ ساڑھا خیال ایتھے بیٹھے بیٹھے بھارت میں، انڈیا میں پہنچ سکتا ہے، برطانیہ میں پہنچ سکتا ہے، ہر جگہ تے پہنچ سکتا ہے۔ اے وے ساڑھا خیال ایک کہ حضرت جبریل علیہ السلام سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار، نوریوں کے سردار، فرشتوں کے رسول، سارے بولو نا بھئی، فرشتوں کے رسول بزرگ فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، ایک کہ ساڑھا خیال، ایک کہ حضرت جبریل علیہ السلام دا خیال۔ تسی آپ دیکھو بھی جڑے فرشتیاں دے رسول نے، سید الملائکہ نے، فرشتیاں دے سردار نے، ان کی بلند پروازی کہاں تک ہوگی؟ پر بزرگ فرماتے نے معراج کی رات، جملہ جنات نقش کرو، معراج کی رات جس جگہ پر میرے مصطفیٰ پہنچے، قرب کی جس بلندی پر حضور پہنچے، وہاں تک جبریل کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سمیہ دی محفل، چرائیاں دی محفل تے نعرے رسالت لگے، پھر ہتھاں نو بلند کر کے یا رسول اللہ دا نعرے دا جواب دیو۔ اور نہیں گھاٹے بھی جاندہ جہان بچو، دولت جرا ایمان دی کھٹ جاندہ، یہ کوئی چند بلے کر کے منہ تھکے، دسو چاندہ بلا کی کھٹ جاندہ، یاد کرتے نے جنہوں حضور سائم پہنچ شہر مدینے اور چھٹ جاندہ، ادھر نعرہ رسالت دا لون عاشق، ادھر منگران دا سینہ پھٹ جاندہ۔ مسجد دی ایس سائیڈ والے مضبوط ہو، ادھر والے کمزور ہو۔ تسی بھی اپنی ایمانی غیرت دا تسی جواب جو نعرے دا ایمانی غیرت نو بیدار کرو، جی میں اے بول دے پہنے تسی بھی نعرے ادھر والے بھی بولو۔ نعرہ
ماشاءاللہ سبحان اللہ ہون سمجھ آئے گی بھائی دیکھو بھائی اسی وہ ایک ساڑیاں محافل دا تسی جان دیو رنگ 50 سال ہو گئے ساڑے بزرگاں نوں ادھر محافل کردے کیا بات ہے تسی اے لوگ تے ابتدائی سنگیاں وچوں نا اے علاقے تے ساڑی محافل چرائیاں دے محفل دے ایک رنگ ڈھنگ بھی ذوق شوق والا بے شک جی بے شک تے چھجکن دے ہور بڑیاں جگہ ہوندیاں نے جسے انسان نوں شرما دینا چاہیے چھجک جانا چاہیے سرکار دی محفل وچ والہانہ انداز دے سبحان اللہ عاشقو سبحان اللہ ماشاءاللہ جی عاشقان مصطفیٰ جس مقام پر حضور پہنچے وہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا دیکھو بھئی ہم بیٹھے ہیں فرش پر ہمارے قدم ہیں فرش پر ہمارا علم ہمارا خیال ہمارا تصور عرش تک جا سکتا ہے بے شک بے سانو شک پتہ ہے اسی کتاباں وچ پڑھیا علماء کو سنیا پیراں کو سنیا 7 آسمان نے 7 آسمانہ تو اگے سدرۃ المنتہا ہے سدرۃ المنتہا تو اگے عرش الہی ہے اسی بیٹھے ہیں فرش تے ساڈے قدم نے فرش تے پر ساڈا علم ساڈا خیال ساڈا تصور عرش تک جا سکتا ہے سبحان اللہ جس بندے کے قدم ہو فرش پر اس کا علم اس کا خیال اس کا تصور عرش تک جا سکتا ہے تو جس آقا کے مبارک قدم عرش پر ہوں گے ان کا علم ان کا خیال سبحان اللہ جن کے قدم عرش پر ہیں ان کا علم کہاں تک ہوگا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ ولیاں دے سردار ولیاں دے بادشاہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں الطریق کلھا مسدودۃ علی الخلق الا علی من اکتفى اثر الرسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الطریق کلھا مسدودۃ علی الخلق مخلوق پر اللہ کی طرف جانے والے سب رستے بند ہو چکے ہیں مخلوق پر رب کی طرف جانے والے سارے رستے بند مخلوق اتے الطریق کلھا مسدودۃ علی الخلق الا علی من اکتفى اثر الرسول علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق پر رب کی طرف جانے والے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں مخلوق پر اللہ کی طرف جانے والے سارے رستے بند ہو چکے ہیں واحد ایک رستہ کھلا ہے ایک دروازہ کھلا ہے رب تک پہنچن والا ایک رستہ کھلا ہے باقی سارے رستے بند نے واحد رستہ کھلا ہے اور وہ رستہ کون سا ہے جنید بغدادی فرماتے ہیں واحد رستہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں سے ہو کے سبحان اللہ تشریف رکھو عاشقان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام نے علماء جان دینے پیر جان دینے امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ایک امام ہیں سیرت کے حدیث کے بہت بڑے امام ہیں کیا بات ہے امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صدیاں بعد اس خاندان والیاں دی نسل دی زیارت کی تھی صدیاں بعد جن کو سرکار نے شادی کے موقع پر بطور تبرک اپنا پسینہ مبارک بطور خوشبو دیا تھا امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے صدیاں بعد ان کی آل اولاد کو دیکھا ان کی نسل کو دیکھا کہ جنہاں نو شادی دے موقع تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک پسینہ بطور خوشبو دیتا سی امام قسطلانی فرماتے ہیں نسلاں تک صدیاں بعد انہاں دی نسل وچوں ہجے تک وہ خوشبو نہیں گئی سبحان اللہ ابھی تک وہ خوشبو نہیں گئی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری آپ سرکار دے مواجہ شریف دے سامنے کھڑے سن آپ تو کچھ فاصلے تھے ایک حبشی نوجوان کھڑا سی سرکار دے مواجہ شریف دے سامنے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری آپ نے اس نوجوان کو بڑی پیاری خوشبو آئی آپ نے اس حبشی نوجوان کو فرمایا حبشی نوجوان بڑے بڑے امراء میرے مرید ہیں بڑے بڑے نواب میرے مرید ہیں مجھے بڑی بڑی خوشبوئیں تحائف میں ہدایہ میں دیتے ہیں پر میں آج تک وہ خوشبو نہیں سونگی جڑی تیرے بدن چو آ رہی سبحان اللہ آج تک وہ خوشبو نہیں سونگی جو تیرے بدن سے آ رہی ہے تو نے یہ خوشبو کہاں سے لی حبشی نوجوان سرکار کے گنبد شریف کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا بزرگو اے خوشبو میں روزے والیاں کو لو لئیے اے خوشبو میں روزے والیاں کو لو لئیے
پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا بیٹا اے حبشی نوجوان ان کو تو ظاہری طور پر پردہ فرمائے صدیاں گزر گئی سینکڑوں برس گزر گئے تو یہ خوشبو کیویں لئی حبشی رونے لگا کہنے لگا بزرگوں میں اس خاندان والوں کی نسل میں سے ہوں جسے شادی کے موقع پر میرے آقا نے بطور تبرک بطور خوشبو اپنا مبارک پسینہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ خاندان والوں کی نسل میں سے ہوں جسے شادی کے موقع پر سرکار نے بطور خوشبو اپنا مبارک پسینہ دیا تھا اے وے سرکار دا مبارک پسینہ اے ہے سرکار دا مبارک پسینہ عاشق و نال کہنا اے ہے سرکار دا مبارک پسینہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مردے کہ بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را خوردہ بود پس بوئے خوش مید امید از وے و از اولاد وے و تا چند پشت اے حدیث تے بر صغیر وچ امام نے علم حدیث تے سب تو پہلے استاذ اور بر صغیر وچ سب تو پہلے سیرت دی کتاب نو فارسی وچ لکھن والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اور او بزرگ نے جڑے صاحب حضوری بزرگ نے سبحان اللہ صاحب حضوری بزرگ کون نے جنہ دی سرکار دی مبارک کچہری تک رسائی ہو گئی انہوں نے کہنے نے صاحب حضوری بزرگ صاحب حضوری بزرگ ساڑھے پیر نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ مدر صاحب شجرہ شریفی چینہ دا بھی نام حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے عالم روحانیت دے مرید نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ آپ نے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دا ظاہری دور نہیں پایا ساڑھے نقشبندیاں دے پیر نے شجرہ شریف آپ دا نام پاک حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اور آپ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے عالم روحانیت دے مرید نے آپ دی وصال تو بعد ظاہری طور تے پردہ فرمان تو بعد آپ سالاں بعد پیدا ہوئے پر عالم روحانیت وچ حضرت با یزید بستامی دے مرید نے حضوری دا مطلب دسن لگا ایک واقعے تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دے ایک مرید سی انہوں شوق پیدا ہویا کہ میں علم حدیث دی تحصیل کراں طلب کراں علم حدیث حاصل کراں آج کو سمجھ آ رہی ہے نا بھائی آج کو پوچھی دے تاکہ پتہ چلے کہ مسئلے دی سمجھ آ رہی ہے تسی تے سارے اگے والے سمجھ دے پئے پچھلے انہوں بھی میں جگا رہے ہیں کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دا مرید سی انہوں شوق پیدا ہویا کہ میں علم حدیث دی طلب وچ اپنی عمر گزاراں تحصیل کراں علم حدیث پڑھاں آپ دا مرید آپ کے کول آیا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ امی ولی تھے امی ولی دا کی مطلب بھی ظاہری طور تے جنہ نے کتوں علم نہ حاصل کیتا ہے کسے مدرسے وچوں کسے سکول وچوں سکول تے ہے نہیں سننا لیکن میں ہون دے دور واسطے عرض کر رہا ہوں کہ کسی جگہ تو کسی مدرسے وچوں کسی جگہ تو ظاہری طور تے علم دین حاصل نہ کیتے انہوں نے امی کہندے نے امی ولی سن حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ آپ دا مرید آپ کو لایا تے آ کے عرض کرنے لگا سرکار انہوں اجازت دیو کہ میں علم حدیث حاصل کراں آپ نے فرمایا اپنے مرید نو تو جڑی علم حدیث کی کتاب پڑھنا چاہنا ہے تو ساڈے کو لے اسی تینوں آپ بھی پڑھا دیا وہ ایک حدیث پاک کی آپ کے کول کتاب لے آیا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دا مرید آپ نے فرمایا تو عبارت پڑھ حدیث پاک پڑھ انہیں حدیث پاک پڑھی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دے سامنے حدیثاں پڑھنا شروع ہویا کسے حدیث اتے آپ فرمانے حدیث صحیح ہے میرے آقا دا یہی فرمان ہے کہ کسے حدیث اتے آپ روک جانا آپ فرمان نہیں یہ حضور دا فرمان نہیں پھر وہ حدیث پڑھے پھر آپ فرمان یہ حدیث صحیح ہے ٹھیک ہے میرے آقا نے انجی فرمایا پھر وہ حدیث پڑھے کہ آپ فرمان نہیں یہ حضور دا فرمان نہیں وہ مرید نے آکھیا عرض کی تھی سرکار مرشد و پیرو ظاہری طور تے تسی کتوں پڑھے نہیں تے چلو عربی زبان تو ہنو آ گئی تو ہاڑے مرید عرب بھی نے تے عربی زبان آ گئی تسی حدیث دا مطلب تے دا سکتے پر اے تو ہنو کمیں پتا چلتا ہے اے کمیں پتا چلتا ہے کہ اے حدیث صحیح ہے اور اے حضور نے فرمایا اور اے نہیں فرمایا اے کمیں پتا چلتا ہے تے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیری نظر کتاب پر ہے تیری نظر حدیث پر ہے میری نظر حدیث والے پر ہے تیری نظر حدیث پر ہے میری نظر حدیث والے پر ہے جب تو وہ حدیث پڑھتا ہے
جو حضور کا فرمان نہیں وہ چیز پڑھتا ہے، وہ عبارت پڑھتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھ کر مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ حضور کا فرمان نہیں۔ اور جب تو اصل حدیث پڑھتا ہے تو حضور کا چہرہ مبارک، وہ چہرے کی خوشی دیکھ کر مجھے پتا چل جاتا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا سبحان اللہ۔ اہم صاحب حضوری بزرگ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ حضور کی قبر انور تے گئے نا، شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ حضور کی قبر انور تے حاضر ہوئے، عرض کی تھی وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تہزا بہا شفتی۔ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ حضور کی قبر انور پر حاضر ہوئے، اے بھی اللہ دے ولی نے شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ، غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے ہم اثر نے شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ حضور کی قبر انور پر حاضر ہوئے، عرض کی وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها، یا رسول اللہ جب میں حالت دوری پر تھا، بعد پر تھا، تو میری روح آ کر آپ کے در انور کے بوسے لیا کرتی۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ وہی نائبتی، اور یا رسول اللہ میری روح میری نائب بن کر آتی تھی۔ وہذہ دولت الاشباح قد حضرت، یا رسول اللہ اب تو احمد رفاعی اپنے جسم کے ساتھ آیا ہے۔ فامدد یمینک کی تہزا بہا شفاتی، یا رسول اللہ ذرا ہاتھ مبارک باہر نکالیے تاکہ احمد رفاعی اس مبارک ہاتھ کا بوسہ لے۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں بندوں کی موجودگی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک قبر انور سے باہر آیا، شیخ احمد رفاعی نے اس مبارک ہاتھ کا بوسہ لیا، اس کے بعد وہ ہاتھ مبارک پھر قبر انور کے اندر چلا گیا۔ اے زمانہ قریب وچ ایک بزرگ سن، بغیر اقامے تو مدینہ پاک 20 سال تو رہندے پے سن، بغیر اقامے تو مدینہ پاک 20 سال تو رہندے پے سن۔ ایک دن پکڑے گئے تے او حکومت والے نے آکھیا بھی تو بغیر اقامے کے رہ رہے، تیرا کفیل کون ہے، تیرا کفیل کون ہے؟ انہوں نے آکھیا آؤ میں تمہیں اپنا کفیل دکھاتا ہوں۔ مسجد نبی کے اندر ان کو لے گئے، حکومت والوں کو، سرکار کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ہاذا کفیلی، میرے کفیل یہ سبز گنبد والے ہیں۔ حکومت والے آکھیا جان دیو ہاذا مجنون، یہ کوئی دیوانہ ہے، یہ کوئی مجنون ہے۔ کیوں؟ عشق کا ساکو سبق پڑھایا کرو نیم دی تابع داری، اس سہرے پاک محمد دی دو جگتے ہے سرداری، اٹھتے پہنتے ٹردے پھردے نیم دا کلمہ جاری، مہجورہ جے نیم بھلایا دی اصلوں قسمت ہاری۔ گل کتوں شروع کیتی سی؟ صاحب حضوری کی نانو کیا جاندا ہے؟ صاحب حضوری اتھو گل شروع کی تھی، شیخ محقق صاحب حضوری بزرگ سن، تو ایک حدیث پاک دا ترجمہ نقل کر دینے، او ہے پسینہ مبارک دی گل جڑی میں سنائی کہ نسلاں تک جنہاں نو حضور نے اپنا مبارک پسینہ عطا فرما انہاں دی نسلاں وچوں بھی خوشبو نہ گئی۔ تے شیخ محقق رحمت اللہ علیہ حدیث پاک دا فارسی بھی ترجمہ نقل فرمانے نا فرمانے نے، مردے کے بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را خوردہ بود، پس بوئے خوش مید دمید از وے واز اولاد وے وطا چند پشت۔ آپ فرماتے ہیں وہ ہے مبارک پسینہ جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک پیشاب دیا، جس صحابی نے حضور دا مبارک پیشاب پی لیا، مردے کے بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را خوردہ بود، پس بوئے خوش مید دمید از وے و از اولاد وے وطا چند پشت۔ شیخ محقق فرماتے ہیں وہ تو ہے مبارک پسینہ کہ جن کو سرکار نے مبارک پسینہ عطا فرما دیا، ان کی نسلوں میں سے وہ خوشبو نہ گئی، وہ ہے مبارک پسینہ۔ ارے جس صحابی نے میرے نبی کا پیشاب پی لیا، جس صحابی نے میرے آقا کا بول مبارک پی لیا، جس صحابی نے حضور دا مبارک پیشاب پی لیا، نسلوں تک ان کی نسل میں سے اس مبارک پیشاب کی خوشبو نہ گئی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ فاقتلوہ جاری رہے گا مردے کے بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را خوردہ بود بس بوئے خوشمید امید از بے و از اولاد بے و تا چند پشت جس صحابی نے میرے آقا کا مبارک پیشاب پی لیا نسلوں تک ان کی نسل میں سے مبارک پیشاب کی خوشبو نہ گئی شیخ محقق فرماتے ہیں ان کی نسلوں میں سے اس مبارک پیشاب کی خوشبو نہ گئی لطافت جسد مصطفیٰ لطافت جسم مصطفیٰ تو امام بصیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف فرمان دینے آپ فرمان دینے کہ حضور کی ساری شانوں کو اللہ نے ظاہر فرما کر نہیں بھیجا حضور دیا ساری شانوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر کے نہیں بھیجا اگر اللہ تعالیٰ حضور کی ساری شانوں کو ظاہر فرما دیتا تے اسی رستے بھی چل دے ہوندے کوئی ہڈی آ جاندی نا رستے بھی کوئی ہڈی کسے جاندار دی تو امام بصیری فرماتے ہیں حضور کی ساری شانیں اگر رب تعالیٰ ظاہر فرما کر بھیج دیتا اسی مردہ ہڈی ہوتے حضور دا نام پاک لے کے پھونک مار دے نا دم کر دے کہ اس جاندار دی مردہ ہڈی بھی زندہ ہو جاتی سبحان اللہ جاندار کی مردہ ہڈی بھی زندہ ہو جاتی نہایت مقام مصطفیٰ را پیدا نیست مصطفیٰ کے مقام کی انتہا کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا جز حق جلہ والا کسے نہایت مقام ویرا ندانت اللہ کے علاوہ حضور کے مقام کی انتہا کو کوئی جانتا ہی نہیں کیا بات ہے حضور کے مقام کی انتہا کو کوئی جانتا ہی نہیں اللہ کے علاوہ حضور کے مقام کی انتہا کو کوئی جانتا ہی نہیں جس نے بھی حضور کی جتنی تعریف کی جتنی توصیف کی اپنے علم کے مطابق کی اپنے ظرف کے مطابق کی حضور کی شان اس سے بھی بلند ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سرکار کی شان اس سے بھی بلند ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَدَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ النَّقْدِي لَوَامِ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ حُسْنَهُ لَأَشْرَفْنَا بِقَتِّ الْقُلُوبِ عَلَى الْجَدِي لَوَائِمُ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَآثَرْنَ قَتَّ الْقُلُوبِ عَلَى الْجَدِي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مومنوں کی ماں سرکار کی زوجہ محترمہ آپ فرماتی ہیں وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ اگر مصر والے میرے محبوب کے رخسار کے بارے میں سن لیتے لما بدلوا فی صوم یوسف النقدی مصر والے اگر حضور کے رخسار کے بارے میں سن لیتے تو کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں اپنی نقدی نہ لٹاتے آپ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأینا حسنہ لأشرفنا بقتل القلوب علی الجدی حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والیاں حضرت زلیخا کی سہیلیاں اگر میرے محبوب مدینے والی سرکار کا حسن دیکھ لیتی وہ عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی آپ فرماتی اگر میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی پھر اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹتی سبحان اللہ رسالہ رسول اللہ اس کو جانتے جانتے برا من بنا رہا رسالہ رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے حضور کے غلام ہے غلام یا رسول ہے نبی قبول ہے حضرت زلیخا کی سہیلیاں اگر میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی پھر اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی او دے چہرے دے سہرے کون پڑے جدا چہرہ خود بدہا ہوئے جدی ظلف دا ذکر قرآن اندر لئی نیزا یکشا ہوئے جدا ہار سنگھار سبحان اللہ ما ساغل بسر وما تغا ہوئے او دے بولو تو جند گول ہم درد بول جدا وما ینتکو عنل ہوا رسالہ رسول اللہ رسالہ رسول اللہ رسالہ رسول اللہ عشق کتاباں وچ نہیں لبدا بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو ایک فقیر نے پوچھا فرید عید کداں
فرید عید کدا آپ نے فرمایا یار ملے جدا یار ملے جدا انہیں آکھیا یار ملے کدا آپ نے فرمایا میں مرے جدا انہیں آکھیا اگلی گل دسو میں مرے کدا آپ نے فرمایا نظر پوے جدا اس اللہ والے کی نظروں کا اسیر ہوگا پھر اندروں او میں دا بت ٹوٹے گا انا کا غرور کا تکبر کا بت ٹوٹے گا جب وہ بت ٹوٹے گا پھر مدنی کی دید ہوگی اور جب مدنی کی دید ہوگی تب ہماری عید ہوگی مدنی کی دید ہوگی تب ہماری عید ہوگی کتاباں وچ نہیں لبدا نہ اے دولت ہر ہاتھ آئی نہ اے شمع چلے ہر دن وچ نہ ہر گھر وچ روشنائی اے شراب نہ ہر میخانے نہ ہر بندہ سودائی آزم وہ کوئی ورلا جنو صورت یاد دکھائی نعرہ رسالت رسول اللہ نعرہ رسالت رسول اللہ نعرہ حیدری